جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو اپنا سٹیک ہے وہ سعودی عربیہ کو بیچنے میں سیل کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، اور اس حوالے سے ڈیل کے لیے ایفرٹس بھی کی جا رہی ہیں. اب جو اس کی ریوائزڈ ویلیو کی گئی ہے اس کا اس ڈیل پر کس حد تک امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے آمنہ، جس طریقے سے سعودی عرب اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے، 15% انٹرسٹ کی انہوں نے بات کی، الٹیمیٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 50% شیئر لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اور بیرک گولڈ جو ہے انہوں نے اس کو ویلکم کیا کہ سعودی عرب یہ ہمارے ساتھ آ جائے، کیونکہ 50% شیئر بیرک گولڈ کے ہیں، باقی 25% جیسا آپ نے بتایا اپنا ہماری کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹ کارپوریشنز کے ہیں، اور 25% ہمارے آپ کے بلوچستان کے شیئر ہیں. دیکھیں اس کا بیڑا غرق تو اس پروجیکٹ کا ہوا. ہم نے یہ تو 2022 میں جا کے لیگل ایشوز ختم ہوا ہے، ورنہ افتخار چوہی صاحب نے تو بیڑا ڈبو دیا تھا. آپ کو پتہ ہے $6 بلین کا وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے تھے. ان کا جو فیصلہ تھا خود ہی جو آپ نے معاہدہ کیا اپنا بلوچستان حکومت کے ساتھ، اس کو بلوچستان حکومت چلی گئی وہاں سپریم کورٹ میں، اس کو سکٹل کر دیا گیا. پھر $6 بلین کا جرمانہ، پھر سوری کر کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے مسئلہ حل کیا، کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے دوبارہ ان کو واپس لے کے آئے. اور اس میں اب سعودی عرب کا جس طرح انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے انٹرنیشنل اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ اس میں بے تحاشا اسکوپ ہے. یہ تو آپ بتا رہی ہیں یہ اپنا 37 سال کا اوریجنلی پروجیکٹ ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ 50 سال تک بھی جا سکتا ہے. آمنہ الٹیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ $74 بلین کا کیش فلو ہوگا. اس کے ڈیویڈنڈ کتنی تیزی کے ساتھ لوگوں کو ملیں گے، رائلٹیز اس کی بڑھیں گی، ٹیکسز حکومت کو بہت زیادہ مل پائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے آمنہ کہ جس طریقے سے یہ پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد انٹرنیشنل سطح پہ کہا جا رہا ہے کہ اور بڑے بڑے پلیئرز یہاں پہ آئیں گے، کاروباری پلیئر جو مائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں. دیکھیں بلوچستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے تحاشا مائنز ہیں وہاں پہ، بے تحاشا جس کو کہنا چاہیے دنیا جہاں کی معدنیات میں وہاں پہ. لیکن ایک امیج جو خراب ہوا آپ نے دیکھا اسی دوران راجہ رینٹل معذرت کے ساتھ وہ اپنا ترکی کا ایک پروجیکٹ تھا رینٹل کارکرے کمپنی کا، ٹھیک ہے نا. اور اس وقت پرویز اشرف صاحب جو ہے نا وہ وزیر تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ان کا نام پھر راجہ رینٹل ہی بیچارہ کے پڑ گیا تھا. وہاں پہ بھی $1.5 بلین کی بات ہمیں جس کو کہتے ہیں پھکی پڑی تھی. وہ بھی پھر نواز شریف صاحب نے جا کے اور اردوغان کے ساتھ وہ کہتے ہیں معاہدہ ختم کروایا گیا، اس کو ڈیل اس طرح کی گئی کہ ہمیں کچھ نہیں دینا پڑا. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اس سے پہلے آپ سیندیک دیکھ لیں، وہ تو 45-50 سال سے ہے جس طرح وہ چائنا اس میں انوالو ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز نے اندر سے ہی اپنی کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرنگیں بنا کے وہ لے کے جا رہے ہیں گولڈ بھی یہاں سے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن خبریں جو آتی رہی ہیں کہ چائنا تک وہ مال جا رہا ہے ان کا، لیکن ہمیں اس پہ کوئی شیئر نہیں ملا. سر لیکن سعودی عربیہ سے ایک عرصے سے نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس معاملے میں کہ ڈیل بریک کے حوالے سے ایفرٹس جاری ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی، اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے. ابھی تک ہو کیوں نہیں پائی؟ آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ سیکیورٹی کنسرن بھی ایک اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی وجہ سے شاید ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک کی جو اطلاعات ہے وہ تو ہمارا جو ریڈ ٹیپزم ہے نا، سرخ فیتا، وہی ایک وجہ بن رہا ہے. دیکھیں BCO میٹنگ اس حوالے سے ہو چکی ہیں، ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں وہ آپ کے بریفنگ دیتے ہیں کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، اس میں یہ ایشوز ہیں، اس میں وہ ایشوز ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے رائٹ مائنڈ فار دا رائٹ جاب، وہ ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے علاوہ گورنمنٹ کے آفیشل کو کچھ نہیں پتہ، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو واقعی ایکسپرٹ ہیں ان کو بیچ میں ڈالا جائے، وہ چیزیں طے کریں. اور یہ ساری دنیا نے اتنا فائدہ اٹھا لیا، ہم ایک عرصے سے اتنے ہمارے پاس ریزروز پڑے ہیں گولڈ کے، کاپر کے اور باقی چیزوں کے، اس کو ایکسپلور ہی نہیں کر پا رہے. پہلا معاہدہ ہی ہم نے خراب کیا. وہ سیندا کا تو چلو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے، ریکوڈیک والا بڑا امپورٹنٹ تھا. اب اس کو اگر ہم اس کو سکسیسفلی کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے اسکائی از اے لمٹ، ہمیں اس میں بہت لوگ آئیں گے اور یہ پروجیکٹ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ابھی اطلاعات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. اب اس کو جلدی اور پھر یہ اس کا 2025 میں آمنا اس کا فائنینشیل کلوجر ہو جائے گا، اور ساورن گارنٹیز بھی جو ہے نا حکومت دے رہی ہے سب جو پارٹنرز ہیں اس میں. تو میرا خیال ہے اب یہ ٹیک آف کرنی پوزیشن میں آ گیا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اب یہ 2 فیزز میں بنے گا، 2028 میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. جیسے آپ نے بتایا پہلے مرحلے میں 2 لاکھ، اس کے بعد یہ 4 لاکھ ہو جائے گی پروڈکشن گولڈ کی، کاپر کی. اور میرا خیال ہے اس کا پورے پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ جس کو دیانتداری کے ساتھ سب لوگوں کو کام کرنا چاہیے اس حوالے سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.